العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنِ اشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً، اور اگر کوئی شخص کھوٹے دراہم کے عوض کوئی سامان خریدے، ثم کسدت، پھر ان کا چلن بند ہو جائے، فَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ، اور لوگ ان دراہم مغشوشہ کے ذریعے معاملہ کرنا چھوڑ چکے ہوں مبی پر قبضہ کرنے سے پہلے، بطل البیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع باطل ہو جائے گی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی علیہ قیمتها یوم البیع، اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خریدار پر اس کی قیمت واجب ہوگی بیع کے دن کی. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ قیمتها آخر ما یتعامل الناس، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خریدار پر اس کی قیمت واجب ہوگی اس آخری دن کی جس میں لوگوں نے معاملہ کیا ہو. عزیز طلبہ، متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ دراہیم و دنانیر جن پر کھوٹ غالب ہو، ان کے ذریعے اگر کوئی شخص کوئی سامان خرید لے اور ابھی خریدار یعنی مشتری نے مبی پر قبضہ نہ کیا ہو کہ لوگوں کا ان دراہیم مغشوشہ میں رواج بند ہو گیا ہو، لوگوں نے ان کے ذریعے معاملہ کرنا چھوڑ دیا ہو، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیع باطل ہو جائے گی، اور صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ بیع باطل نہیں ہوگی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ جن دراہیم و دنانیر پر کھوٹ غالب ہو ان کا ثمن ہونا لوگوں کے تعامل کی وجہ سے تھا، لیکن جب لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ترک کر دیا تو اب یہ ثمن نہیں رہے بلکہ یہ سامان بن گئے اور ان کی ثمنیت بھی ختم ہو گئی. اس لیے مبی بغیر ثمن کے باقی رہی، اور مبی بغیر ثمن کے ہو تو بیع فاسد ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے یہاں بیع جائز نہیں ہوگی، اور چونکہ یہاں مبی بائع کے پاس ہی ہے لہٰذا وہ بائع کے پاس ہی رہے گی اور مشتری پر کچھ دینا لازم نہیں ہوگا. جبکہ حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک بیع تو جائز ہے، کیونکہ یہاں مال کا تبادلہ مال سے ہوا ہے، اور جب مال کا تبادلہ مال سے ہوا ہے تو عدم جواز کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی. صرف اتنا ہے کہ ثمن کا سپرد کرنا یہاں ناممکن ہو گیا، اور جب ثمن کا سپرد کرنا ناممکن ہو، متعذر ہو، تو اس کی وجہ سے بیع فاسد نہیں ہوتی ہے. لہٰذا یہاں بیع فاسد نہیں ہوگی بلکہ مشتری پر ان دراہیم مغشوشہ کی قیمت لازم ہوگی. سوال پیدا ہوا ان دراہیم مغشوشہ کھوٹے دراہم کی قیمت کس اعتبار سے لگائی جائے گی؟ تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ بیع کے دن کی قیمت مشتری پر واجب کی جائے گی. علیہ قیمتها یوم البیع کے الفاظ ہیں، یعنی ان سکوں کی قیمت مارکیٹ کے فیس ویلو کے اعتبار سے کتنی تھی جس دن یہ لوگ آپس میں بیع کر رہے تھے، معاملہ کر رہے تھے، جو بھی قیمت ہوگی وہ مشتری پر واجب کر دی جائے گی، کیونکہ بائع اور مشتری کے ذہن میں اسی وقت کی قیمت ملحوظ تھی. اسی وقت کی قیمت کو ذہن میں رکھ کر بائع اپنی مبی فروخت کرنے پر راضی تھا اور مشتری اس کے خریدنے پر بھی راضی تھا. اس لیے بیع کے دن کی مارکیٹ کے اعتبار سے ان دراہیم مغشوشہ کی جو بھی قیمت بنے گی وہ مشتری پر لازم کر دی جائے گی، اور وہی قیمت بائع کے حوالے کرنا اس پر لازم ہوگا. رہی بات حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی،
تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے علیہ قیمتھا آخر ما یتعامل الناس فیہ، کہ خریدار پر اس آخری دن کی قیمت واجب ہوگی جس میں لوگوں نے اس کے ذریعے معاملہ کیا ہو، آخری دن جس میں لوگوں نے ان سکوں کو لینا دینا چھوڑ دیا ہو اور ان کے ذریعے معاملہ ترک کر دیا ہو، اس دن ان سکوں کی جو قیمت ہوگی وہی مشتری پر واجب ہوگی جو بائع کو مشتری حوالے کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک سکے رائج تھے اس وقت تک سکے ہی دینے کا مجاز تھا، یعنی مشتری پر لازم تھا کہ وہ وہی سکہ بائع کے حوالے کرے، لیکن جس دن چلن بند ہو گیا، سکوں کا رواج، دراہیم مغشوشہ کا رواج ختم ہو گیا، اسی دن کھوٹے سکے سے منتقل ہو کر قیمت کے جانب آنا ہوا۔ چنانچہ جس دن قیمت کی طرف انتقال ہوا، قیمت کے سلسلے میں اسی دن کی قیمت کا اعتبار ہوگا اور مشتری وہی قیمت بائع کو ادا کرے گا۔ اس مسئلے کے سلسلے میں مفتہ بہ قول کیا ہے؟ تو صاحب ہدایہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کی قوت کو دیکھتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مفتہ بہ قرار دیا ہے، لیکن دیگر محققین نے لوگوں کے ساتھ نرمی اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مفتہ بہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ اب مفتہ بہ قول کے مطابق مشتری پر یوم کساد، یعنی جس دن ان کی ثمنیت ختم ہو گئی تھی لوگوں کے رواج کے ختم ہونے کی وجہ سے، اس دن کی قیمت واجب کر دی جائے گی۔ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَإِن لَّمْ يُعَيِّن، اور رائج سکوں کے ذریعے بیع کرنا جائز ہے گرچہ مشتری نے انہیں متعین نہ کیا ہو۔ وَإِن كَانَتْ كَاسِدَةً، اور اگر سکے رائج نہ ہوں، لم یجوز البیع بہا، تو ان کے ذریعے بیع کرنا جائز نہیں ہے، حتی یعینہا، یہاں تک کہ مشتری نے انہیں متعین کر دیا ہو۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ رائج پیسوں کے بدلے خرید و فروخت کرنا شرعاً جائز ہے، جیسے فی زماننا ھذا روپیہ، پیسہ، نوٹ، کیونکہ یہ ثمن ہے اور ہر ثمن کے ذریعے بیع کرنا جائز ہوتا ہے، اور چونکہ اسمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يُعَيِّن، بغیر تعین کے بھی ثمن کے ذریعے عقد کرنا جائز ہے، کیونکہ یہاں تعین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسمان متعین کرنے سے متعین بھی نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ان کا چلن نہ ہو، ان کا رواج نہ ہو، تو ان کی ثمنیت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے اب یہ سلعہ اور سامان کے حکم میں ہو گئے، اور جب یہ سامان کے حکم میں ہو گئے تو چونکہ سامان متعین کرنے سے متعین ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں تعین ضروری ہوئی، جب تک وہ انہیں متعین نہیں کرے گا اس وقت تک عقد کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ، اور اگر رائج سکوں کے ذریعے معاملہ کرے، ثم کسدت قبل القبض، پھر ان کا رواج ختم ہو جائے مبی پر قبضہ کرنے سے پہلے، بطل البیع عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع باطل ہو جائے گی۔ اس مسئلے میں مصنف علیہ الرحمہ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ رائج سکوں کے ذریعے، رائج نوٹ اور کرنسی کے ذریعے کوئی مبی اگر خریدی اور ابھی مبی پر اس نے قبضہ نہیں کیا تھا اور ان نوٹوں کرنسیوں کا رواج ختم ہو گیا، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیع باطل ہو جائے گی۔ دلیل وہی ہے جو دراہیم مغشوشہ کے تفصیل کے تحت ذکر کی گئی کہ مبی بغیر ثمن کے باقی رہی
اور جب مبی بغیر ثمن کے ہو تو بے فاسد ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن صاحبین رحمہم اللہ کا یہاں پر بھی اختلاف ہے، جیسے اوپر کے مسئلے میں دراہیم مغشوشہ والی صورت میں اختلاف تھا کہ بے جائز ہوگی، البتہ صاحبین کے درمیان جو تفصیل تھی کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بے کے دن کی قیمت مشتری پر واجب کر رہے تھے، یہاں پر بھی ان فلوس نافقہ رائج سکوں کی جو بھی مارکیٹ کے فیس ویلو کے اعتبار سے قیمت ہوگی بے کے دن کی، وہی مشتری پر واجب کر دی جائے گی۔ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جس دن لوگوں نے اس کے ذریعے معاملہ چھوڑا ہو اس دن اس کی کیا قیمت ہوگی وہی مشتری پر لازم کر دی جائے گی۔ اور چونکہ فتویٰ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے، لہٰذا مفتہ بھی قول کے اعتبار سے اگر کوئی شخص رائج سکوں کے ذریعے کوئی چیز خریدے اور مبی پر قبضہ ہونے سے پہلے اس کا رواج، اس کا چلن ختم ہو جائے، تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مفتہ بھی قول کے مطابق وہ آخری دن جس میں لوگوں نے اس کے ذریعے معاملہ کیا ہو دیکھا جائے گا، اس دن ان فلوس نافقہ کی کیا قیمت تھی وہی مشتری پر واجب کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.